مناظر آپ مولانا فضل الرحمان کے گھر کے دیکھ سکتے ہیں اور کچھ دیر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کا وفد آئے گا اور ملاقات ہوگی اور معاملات کو طے کیا جائے گا۔ حکومت سازی کے حوالے سے احتجاج مشترکہ طور پہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس حوالے سے بھی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ میڈیا منتظر ہے۔ یہ لائیو مناظر آپ اس وقت مولانا فضل الرحمان کی گھر رہائش گاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میڈیا کی جو کیمراز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر اس بات کا خدشہ ہے کہ جو ملاقات ہے وہ کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ اس بات کی تصدیق کرنا خاصا مشکل ہے کہ وہ لوگ آئیں گے یا نہ آئیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ بات کی، وہاں سے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ دوسری جانب مولانا کے اندر گھر کے اندر ہمیں اس وقت ان کے رفقا موجود دکھائی دیتے ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا وفد آئے گا۔ اس حوالے سے ہم نے آج دیکھا تھا کہ باقاعدہ طور پر ایک جیسے ہی آج بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ملاقات کی تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے ساتھ، اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر رہنما تھے، اور ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ تمام تر سیاسی جماعتوں سے رابطے رکھیں، لیکن مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم سے بات بالکل نہیں ہوگی۔ یہ واضح طور پر روک دیا گیا تمام تر رہنماؤں کو کہ اس طرح کی کسی بھی پارٹی سے، یعنی کہ 3 پارٹیز کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بھی آپشنز موجود ہیں، یعنی کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جس میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس کے بعد دیکھا تحریک انصاف کی جانب سے اے این پی کے ساتھ رابطہ کیا گیا، یعنی کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو رہنما ہیں افتخار حسین، ان سے رابطہ کیا گیا اسد کیسر کی جانب سے، لیکن ان کی جانب سے معذرت کر لی گئی۔ جس کے بعد ہم نے دیکھا جو قومی وطن پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کی جانب سے رابطہ کیا گیا، اور ابھی اطلاعات یہ تھیں کہ جے یو آئی ایف کے ساتھ، جس کی تصدیق باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان کر چکے ہیں، رابطہ ہوا ہے اور ایک ملاقات طے ہوئی ہے جس میں 5 رکنی وفد جس کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جس میں اسد کیسر بھی موجود ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر بھی موجود ہیں، ان کی ملاقات ہوگی تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور مشترکہ طور پر ایک جو حکمت عملی ہے وہ اپنائی جائے گی۔ ہمیں دیکھا اس خبر کے بعد خاصی پرجوش قسم کی کمنٹری، تبصرے ہم نے دیکھے۔ باقاعدہ طور پر میڈیا کی جانب سے اس سوال کو اٹھایا گیا کہ پہلے تو یہودی ایجنٹ قرار دیا جاتا رہا تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ فضلو اور ڈیزل کا جو لقب ہے وہ دیا جاتا رہا تحریک انصاف کی جانب سے فضل الرحمان کو، لیکن اچانک سے سیاسی مفادات کی خاطر یوں اکٹھے ہونا یقینی طور پر بڑا مشکل ہو جائے گا دونوں جماعتوں کے لیے جسٹیفائی کرنا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک انتظار جو ہے وہ جاری ہے اور بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے بظاہر ملاقات ہونا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کیا طے ہوگا۔ ہمارے ساتھ عالی جا موجود ہیں، بول ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک بہانے ہیں ملاقات نہ کرنے کے، جے یو آئی ایف کی جانب سے بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا جا رہا، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معاملات عجیب سی کشمکش کی سی کیفیت ہے، انسرٹن، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ملاقات کریں گے۔ کچھ ہائپ کریٹ کافی زیادہ ہو گئی تھی، آپ کو پتہ ہے جب سے یہ اعلان ہوا ہے، اس کے بعد سے میڈیا، تمام میڈیا یہاں مولانا کے گھر کے باہر ڈیرے ڈالے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ منتظر ہے کب وہ آئیں گے۔ تو شاید وہ میڈیا اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی جے یو آئی کے جو رہنما باہر نکلے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ میڈیا کے ہوتے ہوئے آنا نہیں چاہ رہے، لیکن میڈیا تو آپ کو پتہ ہے جان نہیں چھوڑتا، ہم تو یہاں پر موجود ہیں۔ تو علی جا اس میں ایک چیز بتا دیں، آخری بات ہے کہ جس کو آپ ہائپ کا نام دے رہے ہیں، ہم اس کو تنقید کا نام دے رہے ہیں، کیا اس تنقید کے بعد اس چیز کے امکانات نہیں ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما یہ میٹنگ ملتوی کر دیں یا معاملہ چینج کر دیں؟ دیکھیں کبھی نہ کبھی تو سامنا کرنا پڑے گا، ابھی نہیں تو کل ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں سامنا ہو جائے گا، اس چیز کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی تو اگر کوئی موقف اپنایا ہے اور خان صاحب نے ہدایت دی ہیں تو وہ آ کے میڈیا کے سامنے بیان کریں اور بتائیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پردے کے پیچھے باتیں نہیں ہونی چاہیے، تمام تر چیزیں عوام کا حق ہے جاننا جو یہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ عوام کے منتخب ووٹ سے ہی چن کے آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ چیزیں بتائیں اور عوام کو اعتماد میں لیں۔ بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا اس فیصلے کو، اس ملاقات کو جسٹیفائی کرنا؟ یہودی ایجنٹ کی باتیں بھی ہم نے سنی، فضلو کی باتیں بھی ہم نے سنی، اس کے بعد ڈیزل کی باتیں بھی ہم نے سنی ہیں۔ تو یہی تو بات ہے کہ جو لوگ جس طرح ابھی مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر ہم تذکرہ کریں کہ جن آزاد امیدواروں کے حوالے سے مریم صاحبہ یہ کہتی رہی ہیں کہ وہ واش روم کی زینت ہونے چاہیے لوٹے،
اب انہی کے ساتھ ملاقات کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ خوش آئندہ یہ نواز شریف کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. اسی طرح یہ بات جس طرح ان کو تنقید کرتے ہیں وہ بات یہاں پہ بھی صادر ہوتی ہے, یہاں پہ بھی لگتی ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنا ایک نیریٹو اپناتے رہے ہیں اور اس کی خود ہی وہ مخالفت کرتے ہیں, اپنی باتوں سے کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بات ہو رہی ہے, کس چیز کو بینچ مارک رکھتے ہوئے بات چیت ہو رہی ہے, اس حوالے سے میڈیا کو اور عوام کو آگاہ کریں تاکہ یہ انسرٹن سچویشن جو ہے یہ واضح ہو سکے. علی جاہ وہ رپورٹر ہیں جو کہ بانی چیئرمین سے متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں اور اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ اڈیالہ جیل میں موجود ہوتے ہیں اور بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات میں بھی شریک ہوتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ خاصی تنقید ہوگی اس صورتحال کے بعد. اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب انتظار ہے کہ آخر کب یہاں پر